ایران پر امریکہ کے ممکنہ حملے اور خطے میں ایک بڑی جنگ کے خطرے کے سائے میں جنیوا میں ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور پیش رفت کے دعووں کے ساتھ ختم ہو گیا ہے۔ تاہم ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا ہے کہ دونوں ممالک جنگ سے بچنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچ پائیں گے یا نہیں۔ کل جنیوا میں عمان کے سفارت خانے میں ایرانی اور امریکی وفود کے درمیان 2 اجلاسوں پر مشتمل کئی گھنٹوں تک بات چیت ہوئی۔ تیسرے دور کے مذاکرات کے اختتام کے بعد ثالث ملک عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حمد نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ ہم نے آج کا دن امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت کے بعد مکمل کر لیا ہے۔ اپنی حکومتوں سے مشورے کے بعد جلد مذاکرات دوبارہ شروع ہوں گے اور اگلے ہفتے تکنیکی سطح پر بات چیت ویانا میں ہوگی۔ اس سے پہلے مذاکرات میں ایرانی وفد کی قیادت کرنے والے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی کہا تھا کہ مزید تکنیکی مذاکرات اگلے ہفتے ہوں گے اور مذاکرات میں پیش رفت اچھی رہی ہے اور ممکنہ معاہدے کے نکات پر نہایت سنجیدگی سے بات چیت ہوئی ہے اور کچھ امور پر ہم کسی سمجھوتے کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ عمان اور ایران کے حکام کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے، لیکن کئی گھنٹوں کے مذاکرات کے باوجود کسی معاہدے کے لیے کوئی بڑا بریک تھرو سامنے نہیں آیا ہے، جس کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے 19 فروری کو ایران کو 10 سے 15 دن کی مہلت دی تھی۔ ایسے میں عمانی وزیر خارجہ کے مطابق دونوں فریق اپنی حکومتوں سے مشاورت کے بعد جلد دوبارہ مذاکرات شروع کریں گے اور اگلے ہفتے ویانا میں تکنیکی سطح کی بات چیت بھی ہوگی۔ ساری صورتحال میں اکثر تجزیہ کار کل جنیوا میں ہونے والے مذاکرات کو صدر ٹرمپ کی جانب سے سفارتکاری کو دیا جانے والا آخری موقع قرار دے رہے تھے، لیکن یہ مذاکرات بغیر کسی معاہدے کے ختم ہو گئے، جس سے خطے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے، جبکہ امریکی وفد نے فی الحال مذاکرات کے حوالے سے کوئی باضابطہ بیان نہیں دیا ہے۔ تاہم امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق ایک اعلیٰ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مذاکرات مثبت تھے، لیکن انہوں نے فوری طور پر کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ یہ مذاکرات اس لیے اہم ہیں کیونکہ ٹرمپ انتظامیہ میں بہت سے لوگوں کے نزدیک یہ ملاقات سفارتکاری کا آخری موقع سمجھی جا رہی تھی، اس سے پہلے کہ صدر ٹرمپ یہ فیصلہ کریں کہ جنگ شروع کرنی ہے یا نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرمپ کے نمائندوں اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان بات چیت کئی گھنٹوں تک جاری رہی اور یہ بات چیت صبح اور شام کے 2 سیشنز پر مشتمل تھی۔ ایک ذریعے کے مطابق صبح کے سیشن میں ایران کے موقف پر امریکی وفد مایوس تھا۔ صبح کے پہلے سیشن کے بعد دونوں فریقوں نے وقفہ لیا، جس کے بعد اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر نے یوکرینی حکام سے ملاقات کی اور پھر شام میں مذاکرات دوبارہ شروع ہوئے۔ اہم بات یہ ہے کہ وقفے کے دوران ایک ایرانی عہدیدار نے میڈیا کو بتایا کہ ایران نے مستقل طور پر یورینیم افزودگی ترک کرنے، اپنی جوہری تنصیبات ختم کرنے اور یورینیم کا ذخیرہ ملک سے باہر منتقل کرنے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ ایرانی عہدیدار نے مزید کہا کہ ایران کی تجویز میں انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کی نگرانی میں یورینیم کے ذخیرے کی افزودگی کو محدود کرنا شامل ہے۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق جنیوا میں پیش کیا گیا ہمارا پروپوزل سیاسی طور پر سنجیدہ اور تکنیکی طور پر تخلیقی ہے اور اس میں فوری معاہدے کے لیے درکار تمام عناصر شامل ہیں۔ تاہم امریکی حکام کے مطابق صبح کے سیشن کے بعد اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر ایرانی موقف سے مایوس تھے، لیکن یہ واضح نہیں ہے کہ شام کے سیشن کے بعد ان کی رائے میں کوئی تبدیلی آئی یا نہیں، اور اگر انہوں نے ٹرمپ کو یہ رپورٹ دی کہ کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہوئی تو فوجی حملے کا امکان بڑھ سکتا ہے۔